سچے مالک اللہ نے اس پوری دنیا میں ہر زمانے میں ہر گاؤں میں ہر قوم کے لیے نبی رسول پیغمبر اس مقصد سے بھیجا کہ سچے مالک کا گیان اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اے محمد پیغمبر، تم دنیا والوں کو ایک گاؤں کی اسٹوری سنا دو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، تم مثال ادھارن ایگزامپل دے دو ایک گاؤں کی، اصحاب القریہ گاؤں والوں کی، کہ انہوں نے کیا کیا۔ اذ جاء المرسلون، جب اس گاؤں میں رسول نبی پیغمبر آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب اس گاؤں میں دو نبی رسول پیغمبر ہم نے بھیجے۔ فکذبوہما، گاؤں والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، نہیں مانتے، ہمارے جیسے انسان ہو، کائے کے نبی کائے کے رسول پیغمبر، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ کہہ دیا، ان کے گیان اور ایمان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو رسول نبی پیغمبر ہم نے بھیجا۔ فکذبوہما، دونوں کو جھٹلایا۔ فعززنا بثالث، تو تیسرا نبی ہم نے اس گاؤں میں بھیجا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تینوں نبی رسول پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول بن کر تمہاری طرف آئے ہیں سچے گیان اور ایمان کو پھیلانے کے لیے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، گاؤں والوں نے کہا تم تینوں نبی رسول پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ہماری طرح انسان تو نظر آ رہے، کھاتے پیتے، بیوی بچے، گھر بار، کھیتی باڑی کرتے، کائے کے الگ، کائے کے رسول، کائے کے پیغمبر، تم ہماری طرح تو نظر آ رہے ہو، بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تمہاری طرف کوئی گیان اور ایمان کی بات اتاری نہیں ہے۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو ہمیں جھوٹے لگتے ہو، اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہے ہو۔ قالوا، رسولوں نے کہا، تینوں نبیوں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس گیان اور ایمان کی بات کو کھول کر بتا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قالوا انا تطیرنا، گاؤں والوں نے کہا کہ تمہارے گیان اور ایمان کی باتوں کی وجہ سے کسی نے قبول کیا، کسی نے نہیں مانا، اور پورے گاؤں میں جھگڑا مچ گیا ہے۔ تمہارے گیان اور ایمان کی وجہ سے جنہیں مانا تمہارے گیان اور ایمان کو، ان کو مارا اور ستایا جا رہا ہے، انہیں ہم واپس بھی کر لیے، وہ آ گئے، ہمارے باپ دادا کے دھرم پر آ گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، تمہارے گیان اور ایمان کی باتوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں نحوست پھیل گئی ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم اس گیان اور ایمان کے پرچار سے نہیں رکو گے، لنرجمنکم، تو ہمیں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے، پورا گاؤں تمہیں پتھر مارے گا، ضرور مارے گا، رجم کر دے گا اور پتھر سے ہلاک کر دے گا۔ ایک آدمی کا ایک پتھر، پورے گاؤں کی آبادی کے کتنے پتھر، تم بچ نہیں سکو گے، تمہاری جان نہیں بچے گی، تم تینوں کدھر جاؤ گے، نام و نشان نہیں بچے گا۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، اور اگر پتھر نہیں ماریں گے تو اس سے برا عذاب، دکھ تکلیف ہم تمہیں دیں گے۔ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہیں دکھ اور تکلیف دینے والا عذاب ہماری طرف سے تم کو پہنچے گا۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، تینوں نبی رسول پیغمبر نے بڑے سکون، بڑے اطمینان اور بڑے اچھے انداز سے جواب دیا کہ نہیں، گیان اور ایمان کے پرچار کی وجہ سے نحوست نہیں آئی ہے، نحوست تو تمہارے انکار کی وجہ سے آئی ہے، تمہارے نہیں ماننے کی وجہ سے آئی ہے، سچے مالک کا گیان کو ٹھکرانے کی وجہ سے آئی ہے، اور تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے یہ نحوست۔ اگر اس کو تم چھوڑ دو، جھٹلانا چھوڑ دو، سچے گیان اور ایمان کی طرف سے آ جاؤ، پورا گاؤں، اس کے بازو کا گاؤں، پوری دنیا میں، اور تم سچ مل کر اس گیان کے پھیلانے میں لگ جاؤ، تو پوری دنیا میں امن و شانتی آتی ہی چلی جائے گی۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تمہیں گیان اور ایمان کی طرف لایا جا رہا ہے، مالک کی پکڑ سے تمہیں باخبر کیا جا رہا ہے، تو تم یہ کہہ رہے ہو ڈرانے والوں کو کہ تمہاری نحوست سے پورے گاؤں میں جھگڑا مچ گیا، اس یاد دہانی کی بات کو تم ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے، قبول کیوں نہیں کرتے؟ بل انتم قوم مسرفون، تم اس لیے قبول نہیں کر رہے ہو جو گناہوں میں حد سے تجاوز کر چکے ہو، گناہوں کی حد کو توڑ چکے ہو، گناہوں میں بہت آگے جا چکے ہو، تو اب تمہیں یہ اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یا گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ گیان اور ایمان کی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی۔
वजा मिन अक्सल। अब ये बात चालू थी, ये तीनों नबी रसूल पैगंबर एक तरफ खड़े हुए, पूरा गांव एक तरफ खड़ा हुआ। ये रोज़ रोज़ का था, हर रोज़ ज्ञान और ईमान की बातों को छोड़ते ही नहीं थे। तीनों नबी उसी के पीछे लगे हुए थे, मजनू और पागल की तरह लगे हुए थे। अपने तन मन धन खाने पीने की फ़िक्र नहीं करते थे, लेकिन ज्ञान ईमान पहुंचाने की फ़िक्र करते थे। अब ये आखिरी स्टेज और स्टेप पर मौका और बात आ चुकी थी कि अब इन्हें मार देंगे, हलाक कर देंगे, शहीद कर देंगे और तीनों नबियों का नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। ये गांव वालों की मिली भगत हो चुकी थी, प्लानिंग हो चुकी थी। सारे इनके अपनी प्लानिंग के ज़रिए काम आगे बढ़ने वाले थे। उसी वक्त किसी ने जाकर गांव के किनारे एक बंदा जो इन तीनों नबी रसूल पैगंबर पर ईमान लाया था, उसे जाके बाखबर करता है। आगे सुनिए।